شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بہترین اور بابرکت کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ پاک کی رحمت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابتدا میں رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت آئیے سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم۔ کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے بھائیوں کافر کتابیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور ہرگز تمہارے بارے میں کبھی کسی کی نہ مانیں گے، اور تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معہم وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر مدد نہ پائیں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دھسوں یعنی دیواروں کے پیچھے۔ بأسهم بينهم شديد، آپس میں ان کی آنچ سخت ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم انہیں ایک جتھا یعنی جماعت سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ ہیں۔ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، ان کسی کہاوت جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني
أخاف الله رب العالمين. شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں. وذلك جزاء الظالمين. اور ظالموں کی یہی سزا ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات سے فیض حاصل کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے احکامات پر بھی عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بنو. رب العالمین جل وعلا کی عبادت کرنا یہ انسان کی پیدائش کا، انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. اگر انسان اپنے اس مقصد حقیقی کو پا لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے تو واقعی وہ زمانے میں معزز ہوتا ہے، عزتیں اس کا سر کا تاج بنتی ہیں. ہم سے گزشتہ زمانوں میں بھی جو اللہ والے گزرے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا اور اس کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاری، آج جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، عقیدت اور احترام سے ان کے لیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اپنی پلکوں کو بچھاتے ہیں کہ یہ وہ بزرگ لوگ ہیں، یہ وہ بلند رتبہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا. قرآن مجید میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. پارہ 22 ہے، سورہ فاطر ہے اور آیت نمبر 10 ہے. ترجمہ یہ ہے کہ جسے عزت کی چاہ ہو تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ من کان یرید العزت فلیتعزز بطاعت اللہ. یعنی جو عزت چاہتا ہے، جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسے عزت ملے، تو اس کو اللہ پاک کی اطاعت کر کے عزت طلب کرنی چاہیے. جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے، وہ عزت دار بھی ہوتا ہے. وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. وہ زمانے میں معزز تھے، ہم سے پہلے جو کہا جاتا ہے مسلمانوں کے عروج کا دور تھا، کمال کا دور تھا. وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جب قرآن مجید کی تعلیمات کو بھلایا گیا، اس کے احکامات پر عمل کرنے کو بلایا گیا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت سے لوگ پیچھے رہنے لگے، تو نتیجہ وہ ہے جو آپ کے سامنے ہے. ذبح حالی کا ہم شکار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور پھر سے عروج عطا فرمائے. عبادت کا ثواب آج سلسلے کا عنوان ہے انشاءاللہ. اس پر مبلغین کے مدنی پھول بھی شامل رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور جو اعمال کرنے کی وہ توفیق عطا فرما رہا ہے مالک کریم اس پر ہمیں ثواب سے محروم نہ فرمائے. آئیے وقار بھائی کی طرف چلتے ہیں اور کلام سنتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور مبلغین کے مدنی پھول بھی شامل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری میرا کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، آقا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم ہے شب تار میرا یہ تھا، قسم ہے شب تار میرا یہ تھا، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، قسم ہے شب تار میرا یہ تھا، قسم ہے شب تار میرا یہ تھا، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل
جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ اور وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کلام نے بجی جن کھائی شاہ کی کلام نے بجی جن کھائی شاہ کی کلام بجی جن کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم کے کلام نے بجی جن کھائی شاہ کے کلام بجی جن کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم ہے شب تارا میرا راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف لوٹا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ اور تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امی تیرا مسند ناز ہے عرش بری راز ہے روح امی تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ یہی عرض ہے خالق ارض و سما رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا یہی عرض ہے خالق ارض و سما
رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، او رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے دو جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف عطا، بے بھروسہ تجھی سے دعا، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف عطا۔ ہے تجھی بے بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ۔ میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رضا، میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا، مگر سے امید ہے تجھ سے رضا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ۔ اور یہی کہتے ہیں بلبل باغ جنا، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوقی طبع
فضا کی قسم ہے کلام میں الہی نشان شو دوحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم ہے شب تار میرا حضی تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس محبت کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا عنوان ہے عبادت کا ثواب. بندہ رب العالمین کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اسے چاہیے کہ اپنے پروردگار کو ہمیشہ راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہے. وہ راضی رہے گا تو کامیابی اس کا مقدر رہے گی. اگر وہ ناراض ہوا تو پھر اس کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. بظاہر جو کچھ مال اسباب اور دنیا کا ساز و سامان بندے کے پاس ہے، لیکن انتہا یہ ہے کہ اسے چھوڑ کر رب العالمین کے حضور پیش ہونا ہے. پھر اصل زندگی تو وہ ہے، وہاں پتہ چلے گا کہ رب ہم سے راضی ہے یا نہیں. لہٰذا وہاں کے لیے کوشش کرتے جائیں. یہاں کے اسباب ضروری ہیں، ان کو اختیار کیا جائے، لیکن یہ اسباب ہمیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کی عبادت سے غافل نہ کریں. اگر یہ ہمیں غافل کرنے والے ہیں تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ان چیزوں میں مشغولیت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اس کی عبادت سے غافل ہو گیا، تو وہ نقصان اٹھانے والا ہے. اللہ کریم ہمیں نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ بنائے، بلکہ ہمیں اولئک هم المفلحون جن کے بارے میں فرمایا گیا، جو ہدایت پر ہیں، جو اپنے رب کے فضل کو پا گئے، جو کامیاب ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. عبادت کا ثواب سلسلے کا عنوان ہے. گفتگو کو مبلغین کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. پہلا سوال عدنان چشتی بھائی کی طرف بڑھانا چاہ رہا ہوں. اور انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ پیدا ہوا ہے تو دنیا میں آ گیا ہے، اپنی مرضی کرے. ضرور ہے کہ کسی کی بندگی اس نے کرنی ہے، کیوں کرے بندگی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی، بنیادی سی بات ہے، نہ انسان اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے وہ دیگر معاملات کر. جس کی مرضی سے وہ آیا ہے پھر اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. یہی بندگی ہے، یہی انسانیت ہے، اور یہی بندہ ہونے کا تقاضا ہے. اس کو دنیاوی اعتبار سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں. ویسے تو عبادت جو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں چونکہ اللہ کریم کا حکم ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم پر فضل فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی انداز میں جو ہے یوں اس کو بیان فرمایا ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، اس کی عبادت کرو. تو یوں یہ ساری کی ساری چیزیں جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، یہ تو ہیں ہی ہیں. عقل صحیح کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. وجہ یہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا غور کرے، فکر کرے. ہم دنیاوی اعتبار سے بہت ساری چیزیں دنیا میں رہتے ہوئے خریدتے ہیں، اور ان کو خرید کر کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ اب میں نے جب اس کو خرید لیا ہے تو میری مرضی، میں جیسے چاہے اس کو استعمال کروں. جیسے دنیاوی طور پر ہم نے ایک موبائل خریدا مثال کے طور پر، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ بہت سارے اس کے فنکشن لکھے ہوتے ہیں، اس کا استعمال لکھا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں وہ لکھی ہوتی ہیں. آپ نے اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے، فلاں فلاں چیز سے بچانا ہے. حتیٰ کہ دور کیوں جاتے ہیں، سردیوں کو دیکھ لیجئے، اگر ہم کوئی ویسٹ کوٹ لیتے ہیں، کوئی سویٹر لیتے ہیں یا اور کوئی چیز لیتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی نا کچھ نشانات بنے ہوتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے نا وہ استری بنا کے، آئرن بنا کے، اور یوں کراس کا نشان لگا ہوتا ہے. مطلب آپ نے لے تو لی ہے، پیسے تو دے دیے ہیں، لیکن اب یہ مت کیجئے گا کہ میری جرسی میری مرضی، بلکہ آپ نے اس کو اگر استری کر دی تو اب اگرچہ آپ نے پیسے دے دیے ہیں اس کے، لیکن یہ آپ کے کام کی نہیں رہے گی. اس کو چونکہ بنانے والے ہم ہیں، لہٰذا آپ اس کو ہماری مرضی کے مطابق ہی استعمال کریں گے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے. ورنہ کیا ہوگا، آپ کی رقم بھی ضائع ہوگی، اور پھر آپ جب کچھ عرصے کے بعد ہمارے پاس آئیں گے
کہ جی یہ آپ نے یہ میں نے اس کو جو ہے آپ سے خریدا تھا اور اب یہ کام نہیں کر رہی، صحیح خراب ہو گئی ہے، بلکہ اس کو سکھانے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ اس کو آپ دھوپ میں نہیں سکھائیں گے، سائے میں سکھائیں گے، یا فلاں اس طرح کے 2-3 نشانات جو ہے نا وہ فلاں پانی سے دھوئیں گے، گرم میں نہیں دھوئیں گے، ٹھنڈے میں دھوئیں گے۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم ایک یعنی جو ہماری بنیادی ضرورت ہے سردی سے بچاؤ کے لیے، ہم اگر وہ خریدتے ہیں تو اس کو بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے جو بیچ رہا اس کا بھی، بنانے والے کا بھی اور خریدنے والے کا بھی، کہ میں نے جو رقم دی ہے میں اس سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکوں، میں نے جو پیسے خرچ کیے ہیں یہ میرے کام آ سکیں، میری رقم ضائع نہ ہو، اور جو بنانے والا ہے وہ بھی، ہم اس کی بات اس لیے مان رہے ہوتے ہیں کہ یار بنایا اس نے ہے، تو یہی اس کو جانتا ہے نا کہ کون سی چیز کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز کے لیے نقصان دہ ہے، تو ہم اس کی بات کو مان رہے ہوتے ہیں۔ اس کو آپ موبائل سے لے کر، چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی بڑی چیزوں کی طرف آپ غور فکر کرتے چلے جائیں۔ مثال دی جاتی ہے سوئی سے لے کے جہاز تک، ہر چیز پر غور کر لیں، سوئی سے لے کر جہاز تک، جو انوینشنز ہے اس کے ساتھ انورٹر کا یا انوینٹ کرنے والے کا پرسکرپشن موجود ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ بالکل، اور ہم اس کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پر موبائل، جی آپ نے پانی میں نہیں ڈالنا، کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہے گا نہیں جی میں تو ڈالوں گا، میری مرضی، میرا موبائل ہے۔ بھائی آپ اپنی مرضی کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر آپ کسی اور کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے۔ اس لیے عقل صحیح کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ان لوگوں کی بات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے جن لوگوں نے اس چیز کو بنایا ہوتا ہے، کہ یار اس چیز کو ایسے استعمال کرنا ہے، ایسے استعمال نہیں کرنا۔ یہاں اپنی مرضی چلانے کی نہیں ہے، جس آدمی نے بنایا ہے وہ اس کے استعمال کو بہتر انداز میں جانتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی جانتا ہے یہ کتنا عرصہ چلے گی اور کتنے عرصے کے بعد جو ہے نا یہ جواب دے دے گی۔ یہ سب کا سب اس بنانے والی کمپنی، اس بنانے والے فرد کے علم میں ہوتا ہے، اور ہم ان چیزوں کو لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا ہی دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اس پر کلیم نہیں کرتا، اعتراض نہیں کرتا پیسے میں نے دیے جی آپ مجھے کیوں باؤنڈ کر رہے ہیں کہ میں اس کو اس طرح سے چلاؤں، اس طرح سے استعمال کروں، بلکہ اگر کوئی آدمی اس پر اعتراض کرے تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے۔ یعنی یہ ہمارے معاشرے میں وہ رائج چیز ہے جس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اس کمپنی، اس فرد کے محتاج ہیں اور اس فرد کی بات مانتے ہیں جس نے اسے بنایا ہے، تو یہ کائنات، یہ دنیا جہان کی نعمتیں، یہ چیزیں، یہ میں اور آپ، ہم سب جب دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک کتاب ہدایت بھی ساتھ میں عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں تم جا رہے ہو، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے۔ نشیب و فراز آئیں گے، سہولت بھی ہوگی، تنگی بھی ہوگی، آسانی بھی ہوگی، فراوانی بھی ہوگی، بیماری بھی ہوگی، دکھ بھی ہوگا، پریشانی بھی ہوگی، شادی بھی ہوگی، دیگر معاملات بھی ہوں گے۔ کرنا کیا ہے؟ یہ بک ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر اس کے مطابق عمل کرو گے تو زندگی وہ زندگی ہوگی کہ نہ صرف یہ بلکہ پھر جو اگلی ایک، یہاں اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پھر آپ کی زندگی صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ وہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو ہم اس معاملے میں عقل صحیح پر بھی اگر عمل کریں تو وہ بھی ہمیں جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہے کہ بندہ خدا موبائل کے بارے میں ان لوگوں کی بات ماننے والے جس نے اسے بنایا ہے، اس کمپنی پر اعتماد کرنے والے، جس خالق و مالک نے تجھے پیدا فرمایا ہے اس کی بات کو مان۔ وہ فرماتا ہے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو مان لے اس کی بات کو۔ اگر تو تسلیم کر لے گا، اس کی عبادت کی طرف آ جائے گا، تو زندگی کے اندر وہ راحت، وہ سکون، وہ چین، وہ اطمینان ہوگا کہ پھر کسی معاملے میں پچھتاوا نہیں ہوگا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء جن کا مبارک انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی، اپنا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا سب کا سب شریعت کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کر لیتے ہیں، تو پھر وہ دکھ پریشانی کے اندر بھی ویسے ہی آپ کو مطمئن نظر آئیں گے جیسے وہ آسانیوں کے اندر مطمئن ہوتے ہیں۔ تو
اللہ کریم کی جو احکامات ہیں وہ بھی ہمیں اس بات کی طرف جو ہے وہ بلاتے ہیں، اور عقل صحیح بھی ہمیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ، ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ اگر رب العالمین کے کلام سے پوچھیں تو ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں، میری معرفت حاصل کریں، میری پہچان حاصل کریں۔ تو کیا ہم اس مقصد پر پورا اتر رہے ہیں، اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم سب اپنے آپ پر غور کرتے چلے جائیں اور اس غور و فکر سے کوئی نتیجہ نکالیں۔ اگر جواب ہمارا نہیں آ رہا ہے، منفی میں جواب آ رہا ہے، تو اس کو اس بات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت سے پیچھے ہیں اور اس کی معرفت کے راستوں پر نہیں چل رہے، تو پھر کس کی ذمہ داری ہے چلنا؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں اور آپ مدنی چینل کے ناظرین غور کر لیتے ہیں، اگر میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں، کس لیے مسلمان کہہ رہا ہوں؟ کس کو میں نے قبول کیا ہے؟ مومن کیوں ہوں؟ کس پر ایمان لایا ہوں؟ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے قرآن پر، اس کی کتابوں پر۔ اور انہی کے مطابق اگر میں عمل نہیں کروں گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں ان پر ایمان لایا ہوں اور میں ہی اس پر عمل نہیں کروں گا، تو کیا جو ایمان نہیں لایا اس کی ذمہ داری بنے گا عمل کرنا؟ نہیں۔ قرآن رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اس پر عمل کرنا، اس کے احکامات کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، اس کے مطابق زندگیاں گزارنا، یہ ہمارا ہی کام ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس حوالے سے ایفرٹ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے کہ یہ شعور بیدار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنائے اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم ہم سے راضی ہو جائے۔ عبادت کے بہت درجات ہیں، بہت کیفیات ہیں۔ یہ جب جان لیا ہم نے کہ بھئی عبادت کرنا ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس نے فرمایا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اب جاننا چاہیے کہ عبادت کے درجات کیسے ہیں، عبادت کی کیفیات کیا ہیں۔ عاطف بھائی کیا فرمائیں گے اس حوالے سے، اگر کچھ گائیڈنس ہمیں ملے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ عدنان بھائی نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کی اس حوالے سے تمہیداً کہ عبادت کی اہمیت ہے کیا، کہ ہمیں عبادت کرنی کیوں چاہیے، اور یہ بندوں پر لازم کیوں ہے، اور بندے کا حق کیوں بنتا ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کرے۔ تو جب عبادت بندے پر لازم ہے تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ عبادت کیا ہے اور کس انداز میں کس طریقوں سے عبادت کی جا سکتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ فرماتے کہ جو لفظ عبادت قرآن پاک کی اصطلاحات میں جو لفظ عبادت کا استعمال ہوا ہے، یہ سب سے نازک اصطلاح ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ عبادت جو ہے نا، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ صحیح کہ عبادت کبھی تو مال کے ذریعے بندہ کرتا ہے، کبھی وقت کے ذریعے بندہ جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، کبھی مال بدن کے ذریعے عبادت کرتا ہے، کبھی وقتی عبادت ہوتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ مالی، بدنی، وقتی، اور یہ عبادات بہت ساری ہیں، اور پوری عبادات کے پورے ان کو جمع کیا جائے تو عبادت کی ابتداء اگر کیا جائے کہ دو طرح کی تقسیم اس کو کر سکتے ہیں آپ۔ ایک وہ عبادت ہوتی ہے جس کا براہ راست تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہوتا ہے، کہ اس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کہ ان میں کسی بندے کی نیت کر بھی نہیں سکتا بندہ، اور صرف اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوسری عبادت کی وہ قسم ہے کہ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، لیکن وہ عبادت بھی ایسی ہے کہ جس کو کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں ارشاد فرمایا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا اللہ رب العزت نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ تو یوں عبادت کو یوں کیا جا سکتا ہے کہ والدین کی اطاعت کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، تو یہ بھی ایک عبادت کا درجہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جن کا براہ راست تعلق ہے، اور براہ راست بندوں کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ اور بندوں والی جو عبادت ہے، اس میں بھی ضروری یہی ہے کہ رضا اللہ رب العزت کی مقصود۔ اس کو یوں بھی تو کیٹیگرائز کیا گیا نا کہ ایک حقوق اللہ ہے عبادت کے تناظر میں، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کو بھی آپ ادا کریں، یہ بھی آپ پر لازم ہے، حقوق العباد بھی لازم ہے۔ حقوق اللہ میں کوئی بیچ میں بندہ نہیں آئے گا، اور حقوق العباد میں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض فرمانے سے ہی ہم پر لازم اور ضروری ہوتے ہیں۔
لیکن بالکل اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل بالکل ایسے۔ تو اسی لیے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں بندہ جب ان کو کرتا ہے اور سنت رسول کے مطابق کرتا ہے، شریعت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ان کو بجا لاتا ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے عبادت بن جاتی ہیں۔ اگر رزق حلال کمانا ہے، اب رزق حلال کمانے کا جو طریقہ شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے، اگر اس طریقے سے کرے گا، اب ظاہری بات ہے اولاد ہے، بیوی ہے، خاندان والے ہیں، تو ان کا دیکھ بھال کرنا، ان کا نفقہ جو ہے یہ بندے پر لازم ہے، صحیح ہے۔ اور کمانا بھی ہے۔ اگر اسی کمانے کو یہ بظاہر سمجھ لے کہ انسان کی ایک مجبوری بھی لگتا ہے، لیکن اس مجبوری کو اگر انسان شریعت کے دائرہ کار کے مطابق کر لے تو یہ اس کے لیے ایک جو اس پر لازم ہے وہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی فرض ادا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ اللہ رب العزت کی عبادت بھی بن جائے گا ٹھیک ہے، کہ حلال کمائے، حرام سے بچے، جو شریعت مطہرہ نے طریقے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح جو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا فرمایا گیا، تو ایک مروت کا تقاضا بھی ہے کہ ماں باپ پر خرچ کیا جائے، اور شریعت مطہرہ نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ تو اگر اس انداز میں خرچ کرے کہ جو شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو یہ عبادت بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جن کاموں کا حکم دیا گا، دیکھیں کہ جو مجاہد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اس کے بارے میں تو یہاں نکلا گیا کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، اس کا چلنا بھی عبادت ہو جاتا ہے، اور اس کا بیٹھنا بھی وہاں جو ہے وہ عبادت ہو جاتا ہے۔ تو یوں عبادت حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دو طریقے ہیں، دو طرح کی عبادات ہیں جن کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اور عبادات کی اہمیت یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، اور فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت دی ہی اس لیے ہے تاکہ اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے، تاکہ تمہارے اعمال کس کے اچھے ہیں یہ پہچان لیا جائے۔ تو اس لیے زندگی اور موت تمہیں عطا کی ہے۔ تو زندگی اور موت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اور عبادت ہے کیا کہ اچھے اعمال اپنائے جائیں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اس کے مطابق گزاریں تو انشاءاللہ بہترین زندگی بھی گزرے گی اور اللہ رب العزت کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت دے آپ کو۔ مدنی چینل کے ناظرین، عبادت وہ کام کہ جس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو اور اس پر ہمیں ثواب عطا فرمائے، کسی انعام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ترتب رکھا ہو کہ یہ کام کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا، وہ کام عبادت ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے کہ شیطان نے کیسا گھیرا ہے ہمیں، اور کیسا یوں سمجھے کہ پاگل کر دیا ہے، اور اسلام جو بڑی وسعتوں والا دین ہے عدنان بھائی، اسے محدود کرنے کی کوشش کر کے کیا کیا کہ ذہنوں میں یہ بات لوگوں کے ڈال دی گئی کہ عبادت کا تعلق تو چار دیواری سے ہے، باؤنڈری وال سے ہے، مسجد جاؤ گے تو عبادت ہوگی، مسجد کے باہر تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ یہ دین اسلام ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں اپنے ماننے والے کے لیے ایسے اعمال رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑی یوں سوچے کہ بندہ اپنی سوچ کو محدود کر دیتا ہے تو اس کے لیے عبادت کا مفہوم بڑا محدود ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کہاں کہاں ہے۔ بندہ کہیں جنگل میں بھی، حالانکہ جنگل پہلے سے ہی درختوں سے آباد ہوتا ہے، لیکن اس جنگل میں بھی بندہ پودا لگاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تب بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنا محدود اور اتنا لمیٹڈ ذہن لے کر اگر ہم عبادت کا بیٹھیں گے تو اپنی زندگی مشکل ہو جائے گی، اور پھر بندہ کہے گا کہ جب میں مسجد جاؤں گا تو ہی عبادت کروں گا، اور اس سے باہر نکلوں گا تو پھر میرے لیے کوئی عبادت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا پالن ہار، ہمارا پروردگار ہمیں ہر وقت ملاحظہ فرما رہا ہے، اور اس نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں نیکیاں کمانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو تو حرص ہوا کرتی تھی، لالچ ہوا کرتی تھی کہ اگر ایک عمل سے رہ گئے تو دوسرے عمل کی طرف آتے، دوسرے عمل سے رہ گئے تو تیسرے عمل کی طرف آتے۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر صدقہ و خیرات ہے، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا ہے۔ اب جس کے پاس ہے نہیں وہ کیا خرچ کرے گا؟ ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ وہ کیا کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسی ہی ایک سچویشن پیش کی گئی، معاملہ عرض کیا گیا، عرض کی گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذهب الاغنیاء بالاجر، یا رسول اللہ اغنیاء جو ہیں،
جو اہل ثروت ہیں، اہل دولت ہیں، وہ تو بازی لے گئے، ان کو تو اجر زیادہ ملے گا، وہ ثواب زیادہ کمائیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ یہ حج کرتے ہیں، ہم حج نہیں کرتے۔ دیکھیں نا حج کے بارے میں یہی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ حج کرے گا، جو جس میں اس کی استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ حج کر سکتے ہیں، ہم حج نہیں کرتے۔ وہ فلاں مالی عبادت کرتے ہیں، مال ہمارے پاس نہیں ہے تو لہٰذا ہم یہ نہیں کر پاتے۔ اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا خوبصورت شوق دیکھیے کہ حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، یہ مالی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا پا رہے تو تڑپ رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ وہ کر گئے اور ہم رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو جو فضیلت ان حج کرنے والوں کو ملتی ہے اس سے بھی زیادہ فضیلت تمہیں حاصل ہو جائے، تمہیں بھی نیکیاں حاصل ہو جائیں، تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب ملے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ ضرور بتائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ تقریباً ہمارے یہاں جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو باقاعدہ نمازی افراد، ان کا معمول ہوتا ہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ کے نام سے بھی یہ تسبیح معروف اور مشہور ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو بھی یہ تسبیح عطا فرمائی، اور اس وقت بھی دیکھیے جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کنیز کا مطالبہ کیا تھا، کسی غلام کا مطالبہ کیا تھا جو مل جائے تو گھر کے کام کاج میں آسانی ہو، تو اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تسبیح بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں جو غلام سے بہتر ہو، جو تمہاری کنیز سے بہتر ہو، اس سے بہتر تمہیں عطا فرما دوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ تو بندہ کبھی دل چھوڑ کر بیٹھے نہیں، بلکہ جو آپشنز اویلیبل ہیں عبادت کے لیے ان کی طرف آئے اور اپنے ذہن کو عبادت کی طرف لائے گا تو اس کے لیے کام کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ کال دیجیے گا۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے عالوی عرض گزار ہوں۔ خالد بھائی کہا جاتا ہے کہ رزق حلال بھی عبادت ہے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ رزق حلال جو ہے یہ عبادت کیسے ہے؟ کیا ہم بے ایمانی سے، حرام کاری سے، جھوٹ غیبت چغلی سے بچیں، ناپ تول میں کمی سے بچیں تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ کیا ہم ان باتوں سے اگر بچتے ہیں کاروبار کرتے وقت بھی تو کیا یہ ہماری عبادت شمار ہوگی؟ اور ایک کلام سنا دیجئے کہ میرے مرشد ہیں عطار، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ حجرہ شاہ مقیم سے عدنان بھائی کال ہے اور بڑا زبردست آپ نے سوال ریز کیا ہے یہاں پر۔ عدنان بھائی کیا بتائیں گے کہ حصول رزق حلال، ہمارے تو نوٹوں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ عبادت ہے، کیا گائیڈ کریں گے اس حوالے سے؟ گناہ سے بچنا یا صرف حلال کی طلب بھی عبادت؟ حلال کی طلب، دیکھیں جو بندہ رزق حلال کما رہا ہے وہ اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کما کس لیے رہا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اپنی محنت مشقت جو ہے وہ اٹھا رہا تھا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہوتا اس کی یہ دوڑ دھوپ جو ہے نا وہ عبادت کے لیے ہوتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو اس کا یہ سارے کا سارا معاملہ کرنا، اپنے آپ کو تھکانا اور بھاگ دوڑ کرنا، اگر تو یہ اس لیے ہے کہ اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کی یہ کفالت کرے گا اور انہیں سوال کرنے سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے گا، تو ارشاد فرمایا یہ اللہ کی عبادت کے اندر ہے۔ اب اس پر جو ہے نا وہ تان و تشنیع نہ کیا جائے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ تو ہمارے اسلام کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو اگر تو رزق حلال کمانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں کہ اس نے حلال کمانے کا حکم دیا ہے، اور طیب کھانا یہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ تو اگر تو یہ سب سے پہلی بات ہے نیت، کر کس لیے رہا ہے، اگر تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کر رہا ہے تب تو یہ یقیناً عبادت ہے۔ پھر اس کے اندر جیسے جیسے اس کی نیتیں بڑھتی چلی جائیں گی
والدین کی کفالت ہے، گھر والوں کی کفالت ہے، بیوی بچوں کی کفالت ہے، انہیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو جتنی اس کی نیتیں بڑھتی چلی جائیں گی اتنا اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اور پھر جب وہ طریقہ کار، یہ تو ابتدا ہے، ابھی کام شروع ہونے سے پہلے نیت جو ہے وہ اس پر اس کا انحصار ہے۔ اب جب اس نے کام شروع کر دیا، اب یہ تجارت کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، اور اس انداز میں کر رہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قسم جو ہے وہ جھوٹی قسم اٹھانے سے بچے، اسی طرح ملاوٹ کرنے سے بچے۔ تو یہ ان چیزوں سے اس لیے بچ رہا ہے کہ یہ میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ میں اپنی شریعت پر عمل کر رہا ہوں، اپنے دین پر عمل کر رہا ہوں، تو یہ جن چیزوں سے بچ رہا ہے اس پر بھی اللہ کریم سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بھی عبادت کے اندر اس کا وقت صرف ہو رہا ہے۔ اصل میں اس بات کو تو تقریباً سبھی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ رزق حلال جو ہے وہ عبادت ہے، بالکل اچھی بات ہے۔ مسئلہ وہاں ہوتا ہے جب ہم لوگ کرتے کیا ہیں، یہ اپنی اس عبادت، یہ جو رزق حلال والا جو معاملہ ہے، رزق حلال کمانے میں اتنے مشغول اور مصروف ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ جو دیگر عبادات ہیں ان کی طرف بالکل آ ہی نہیں پاتے۔ نماز چھوڑ رہا ہے کس لیے؟ میں تو یہ رزق کما رہا ہوں۔ اچھا، روزے نہیں رکھ رہا کس لیے؟ وہ جی میں نے تو محنت مزدوری کرنی ہوتی ہے۔ فلاں کام نہیں کر رہا کس لیے؟ وہ جی میں نے فلاں کام کرنا ہوتا ہے، بیوی بچوں کی بھی تو ذمہ داری ہے جی۔ تو اصل میں ہر عبادت کا، ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے۔ آپ نے ابتدا یہاں تھوڑی دیر پہلے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، یہ اسلام کا حسن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں جائیں تو ہی عبادت ہوگی، آپ گھر میں ہیں، گھر کی عبادت ہمیں علیحدہ بتائی گئی کہ گھر میں فلاں طرح کی عبادت ہوگی، بازار میں جا رہے وہاں کی عبادت علیحدہ بتائی گئی۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ بازار میں جائیں اور سجدے کرنا شروع کر دیں، سجدے بھی ہو سکتے ہیں، بزرگان دین نے کیے ہیں، اس کا انداز جدا ہے، لیکن بازار میں جب جا رہے ہیں تو یہاں جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، یہاں جھوٹی قسم اٹھانے سے بچنا ہے، یہ عبادت ہے، یہاں کم تولنے سے بچنا ہے، یہ عبادت ہے، یہاں جو لینے آ رہا اس کو پورا تول کے دینا، یہ عبادت ہے، اس پر اجر و ثواب ہے، صدقہ ہے۔ جب آپ گھر آ رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ عبادت ہے، گھر کی وہ عبادت ہے۔ اگرچہ تلاوت قرآن، نماز، نوافل سب کا سب وہ بھی ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں، مسلمان بھائی کے پاس جا رہے ہیں، مسکرا کے جب آپ اس سے بات کر رہے ہیں، اس پر صدقے کا اجر و ثواب ہے، یہ عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اسلام نے، شریعت نے ہمیں ہر جگہ کی عبادت جو ہے اس کے وہ جدا جدا ہے۔ تو یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادت کوئی لباس ہے، آپ مسجد میں گئے، آپ نے پہن لیا، واپس آئے تو اتار دیا، نہیں، لباس آپ کا وہی ہے۔ جب آپ اس لباس کو بھی اپنے سونے جاگنے کو، حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے کو، کھانے پینے کو جب شریعت کے مطابق اور موافق کر لیں گے تو یہی چیزیں آپ کے لیے عبادت بنتی چلی جائیں گی، یا عبادت کے لیے جو ہے وہ اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ اور سبب بنتی چلی جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ صرف تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، ہمارا دین کس قدر آسان ہے، کس قدر جو ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات تو آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے فصل کاشت کی اور اس نے فصل کاشت کر دی، مثال کے طور پر اس نے مکئی جو ہے نا وہ بو دی ہے، گندم کاشت کر دی ہے، پرندے آ رہے ہیں وہاں سے کھا کے جا رہے ہیں، اور اللہ کریم اس پر اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے بندہ۔ تو ہمارا دین تو ہمیں عبادت کے اس قدر مواقع فراہم کرتا ہے۔ آپ جا رہے ہیں رستے کے اندر، آپ نے دیکھا پتھر پڑا ہوا ہے، آپ نے غور کیا، فکر کیا، دیکھا یار کسی کی ٹھوکر نہ لگ جائے، آپ نے اس کو رستے سے ہٹا دیا، اللہ کریم اس پر صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صدقے کا مفہوم، عبادت کا مفہوم اس قدر وسیع ہے، اس قدر وسیع ہے، ہم صرف اتنا بڑا ہے، ہم صرف اس کو جو ہے نا وہ سیکھنے والے بن جائیں تو ہماری زندگی میں انشاءاللہ الرحمن وہ جو نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری نیکیاں کر کے ہم اپنے شب و روز عبادت کے اندر گزار سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری بات ارشاد فرمائیں۔ طارق بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، جو عدنان بھائی بات کر رہے تھے کہ جو ابتدان بھی ہمارا موضوع رہا، یعنی اگر ہم دیکھیں تو صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک وہ انداز، وہ طریقہ اور وہ وے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے انداز ہیں، چاہے گھر پر ہیں، چاہے بزنس پلیس پر ہیں، آپ چاہے ملازم ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بزنس کرنے والا تاجر، آپ ملازم بھی ہیں
یا آپ کے پاس کوئی ملازم ہے، دونوں ہی مقام، دونوں ہی اسٹیٹس وہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق چلیں، آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ کھانا کھا رہے ہیں یا کھانا کھلا رہے ہیں، کھانا کھلانا عبادت ہے، کھانا کھانا عمل ہے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور اس میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں، یہ عمل بھی عبادت بہت ہمارا ساری ہوتا چیزیں نا چلا جائے۔ طارق بھائی انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں۔ کھانا کھانا عبادت بھی ہے، اگر اس کو اس لیے کھاتا ہے کہ بھئی مزید عبادات پر قوت حاصل کروں گا، نماز کے لیے اپنی چستی رکھوں گا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے لیے بھی بھائی وہ کھانا ہوگا نا جو آپ کا اپنا ہے۔ بالکل آپ دوسروں کا کھائے چلے جائیں تو یہ کھانا عبادت نہیں ہوگا۔ بعض چیزیں وہ ہیں کہ عقل صحیح اس پر رہنمائی کرتی ہے، تو یہاں بالکل 2 جمع 2 4 والی بات ہے۔ کھانا ہے تو کیا کھانا ہے؟ حلال کھانا عبادت ہے۔ اب کوئی کہے کہ کمانا ہے اور یہ عبادت ہے، تو صرف کمانا نہیں، حلال کمانا عبادت ہوگا۔ تو یہاں پر حلال و حرام کا جو ایک بنیادی کانسیپٹ ہے نا، ایک مسلمان کو یہ سمجھنے کی، یہ سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم بعض چیزوں پر ایسے صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں یا انہیں بہت ہلکا لے رہے ہوتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو ہلکا لینے کی وجہ سے حرام میں بندہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو توجہ کرنی پڑے گی اور فوکس کرنا پڑے گا۔ میں مسلمان ہوں، میرے رب نے میرے لیے پاکیزہ اور ستھری چیزوں کو حلال فرمایا ہے۔ جو چیز پاکیزہ نہیں ہے، ستھری نہیں ہے، وہ میں نہیں کھا سکتا۔ فرمایا گیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے حاصل نہ کرو، اور لوگوں کو بے وجہ حکام کے پاس گھسیٹ کر نہ لے جاؤ، یہ اسے منع کیا گیا۔ بلا وجہ کا مقدمہ بنا دیا، جو جائیداد میری نہیں تھی اس پر کیس کر دیا، ادھر پیسہ چلائے ادھر پیسہ چلائے، اور تھوڑا سا خرچ کر کے بہت بڑی پراپرٹی اپنے نام کروا لی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جناب اس کا بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس جی اللہ نے بڑا دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سوچ اور سمجھ عطا فرمائے۔ بسا اوقات زبان کی تیزی جو ہے، یا اپنے اثر و رسوخ کا جو بھی کچھ انداز ہے، اس کی جو بھی دھوس ہے، وہ ہم لوگوں پر جما تو لیتے ہیں اور لوگوں کے منہ بند کروا دیتے ہیں۔ جی ہاں، کہا جاتا تھا کہ مارنے والے کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے، بولنے والے کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی، لیکن یہاں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے زور سے، زبردستی سے لوگوں کے منہ بھی بند کروا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اس نے پیدا کیا ہے، اسی کے پاس دوبارہ حاضر کیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ ساری زندگی میں تم کیا کرتے رہے۔ پھر کوئی جواب جس کو جو چھپایا تھا، لوگوں سے چھپایا تھا، اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکے۔ جواب وہاں دینا ہے، لہٰذا اپنی نیتوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ کمانا ہے تو حلال کمانا ہے، کھانا ہے تو حلال کھانا ہے۔ یہ بڑا زبردست اصول ہے، اس کو یاد رکھیں۔ جس پہ جو میرا ہے نا، بس وہی میرا ہے، جو دوسرے کے پاس ہے یا جو دوسرے کے حق کا ہے وہ میرا نہیں۔ اسے اپنے آپ کو دستبردار ہی سمجھیں، بلا وجہ کسی کی چیز پر نظریں گڑا کر رکھنا، اس کا میرا ہو جائے، وہ جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سارے فلسفے، کہانیاں، یہ سارے منصوبے درے کے درے رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے، عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ کال مزید لیتے ہیں جی۔ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ وقار بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دے، امیر اہل سنت کا لکھا ہوا، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ آئیے، ایک پیکیج ہے ہمارے پاس نگرانی شورا کا، اسے شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آپ کی فرمائشیں بھی لیں گے، میسیجز بھی لیں گے۔ ابھی آئیے پیکیج ملاحظہ کرتے ہیں۔ پرانے اگر ہم بزرگوں کے واقعات دیکھ کے سنیں تو مسجد میں رہنا انہیں پسند ہوا کرتا تھا، مسجد میں رہتے تھے، مسلمان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ فکر آخرت کی وجہ سے مسجد میں پڑے رہتے تھے، تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے مختصر ترین زندگی میں جو ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے ہم فائدہ اٹھائیں، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کو جمع کریں، کیونکہ ان کے پیش نظر موت ہوتی تھی نا، مرنا ہے، زندگی مختصر ہے۔ اب ان کا یہ ذہن، خوبصورت ذہن، کہ آخرت کی تیاری کے لیے
غفلت سے بچنے کے لیے رب کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ اور بہترین مقام یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. یعنی وہ اس دور کی بات کر رہے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ کہ جو عبادت کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، آخرت کی تیاری کرنے والے جو مسجد میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، یہ اتنی تعداد میں آتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ آتے تھے کہ جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہے نا، ان کے بیچنے والے لوگ یہ مسجد کے باہر اپنی جیسے کہ ٹھیلے دکانیں وغیرہ لگاتے تھے تاکہ ان عبادت کرنے والے آسانی کے ساتھ اپنی گزر بسر کی چیزیں لے سکے. ان کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہاں پر لوگ خریدار ملیں گے چونکہ مسجد آباد ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آج کل آپ دیکھیں گے نا 5 نمازوں میں مسجد کے باہر آپ کو نہ کیلے والے ملیں گے نہ ٹھیلے والے ملیں گے، اس طرح کے لوگ نہیں ملیں گے. جمعہ میں ملیں گے. جمعہ میں جب آپ جاتے ہیں تو جمعہ کی نماز کے بعد کینو والا بھی کھڑا ہے، کیلے والا بھی کھڑا ہے، سبزی والا بھی کھڑا ہے، پھل فروٹ والا کریں اور بھی 4 چیزیں بیچنے والے. پتہ نمازی ہوں گے، اندر میں نکلیں گے تو ان کو چیزیں چاہیے ہوں گی. فجر کے بعد کون ملے گا؟ فجر کے بعد آئے گا کون؟ ارے فجر میں مسجد ماد اللہ خالی ہے. اس طرح عام 5 نماز میں بھی ہاں جہاں مسجد آباد ہیں اور لوگ مسجد سے فارغ ہونے کے بعد گھروں کی طرف جاتے ہیں اور کچھ خریداری کریں گے اور نمازی ہیں، وہاں آپ کو آج بھی کچھ نہ کچھ باہر لوگ ملیں گے جو کوئی نہ کوئی سامان بیچ رہے ہوں گے. مگر یہ تو پھر بھی وہ دور ہے. مگر امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو مسجد میں رہنے کو ہی پسند کرتے تھے اور مسجد سے باہر نکلنے اور کہیں جانے کو پسند نہیں کرتے تھے. اب ان کو اگر کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تو وہ کہاں جاتے؟ لہذا اس وقت مسجد کے باہر ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا اہتمام کیا جاتا تھا تاکہ انہیں دور جانے کے بجائے یہ یہیں سے کچھ مسجد کے قریب سے چیزیں لے لیں تاکہ یہ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکیں. ساؤتھ افریقہ اور دیگر میں ملکوں میں گیا ہوں، وہاں بھی لوگ مسجد کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، مگر الگ ہے، مسجد کے اندر نہیں بیٹھتے. مسجد کے باہر لان بنے ہوتے ہیں، مسجد کے باہر تھوڑے پارک بنے ہوتے ہیں، مسجد کے باہر کچھ اس طرح کے بینچز وغیرہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگ مسجد میں بیٹھ کے فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھ کے باہر نکلتے، باہر نکل کے بھی تھوڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کون گھر جائے گا؟ مسجد ہے، کوئی گھر کے ساتھ تو مسجد ہوتی نہیں ہے. کئی گاڑیوں میں آنا، گاڑیوں میں جانا. کئی ایسے ہوتے ہیں جو اثر کے لیے آتے ہیں اور عشاء پڑھ کے گھر جاتے ہیں، پھر واپس نہیں نکلنا ہوتا. ان سے بھی میری درخواست ہے، بلکہ وہاں کے مبلغین سے میری درخواست ہے کہ اس پر توجہ کریں، اس پر ذہن سازی کریں کہ وہ سب تو ہمیں نہیں سن رہے ہوں گے شاید. باہر بیٹھ کر گپے لگانے کے بجائے، باہر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنے کے بجائے، باہر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے کی بجائے اگر وہ بھی مسجد کے اندر ہی بیٹھے رہے ہیں، اعتکاف کی نیت سے بیٹھے تو نفلی اعتکاف کا ثواب کماتے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی وسعت والی ہے. آپ ذرا اس میں چلیں پھریں دیکھیں تو کہاں کہاں کس کس طرح سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. یعنی جو آپ کو مفلوق الحال کلاش تنگ دست قسم کا آدمی بھی ملے گا نا، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے. جو بڑے سے بڑا رئیس ہے وہ بھی رب العالمین جل وعلا کے حضور اپنے سر کو جھکائے ہوئے ملے گا، وہ بھی آپ کو عبادت کا کسی نہ کسی انداز کو اپنائے ہوئے ملے گا. بڑے سے بڑا مصروف اور یوں سمجھیں کہ بظاہر جس کے پاس کوئی کام کار نہ ہو وہ بھی نظر آتا ہے عبادت کرتا ہوا. ہم اگر عبادت سے غافل ہیں تو اس کے پیچھے کسی کو بلیم نہ کریں، نہ مصروفیات کو بلیم کریں، نہ صحت کو، نہ موسم کو. اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، وہ میرا نفس ہے جو عادی ہو چکا ہے، جس کو سکون محسوس ہونے لگا ہے گناہوں میں، جس کو راحت ملتی ہے اللہ کی نافرمانی کر کے نیکیوں کی طرف بڑھنا جس کو پسند نہیں آ رہا، وہ اپنا آپ ہے میرا. اس خود ہی کو بیدار کریں، اپنے آپ کو بیدار کریں، خود اٹھیں، خود آئیں عبادت کی طرف. پھر دیکھیں کون روکتا ہے، پھر شیطان نہیں روک پائے گا. آج جو ہمارا معاملہ ہے کہ جناب سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، شیطان بڑا وہ جو بڑا وار کرتا ہے وہ کرتا ہی ہے، لیکن اپنے اندر دیکھیں نا کہ آپ بھی کوئی وار کریں گے اس پر، یا اس کے وار کو پروٹیکشن شیلڈ سمجھ کر اس کے نیچے آرام ہی فرماتے رہیں گے. اٹھیں، انشاءاللہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. کالز مزید دیجیے گا. میرا نام محمد شعیب رضا ہے. مرحبا مرحبا، کیا بات ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے
मुझे ये ना सुना दें। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुहा कर दें। सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह शुएब भाई, मरहबा मरहबा, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, अल्लाह बरकत दे। भावलपुर से मैसेज है, कलाम सुनना है या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। ठीक है जी, अच्छा जी, बिनत शरीफ है लिया से, और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। अल्लाह सब को हमेशा खुश रखे, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और कलाम सुनना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, वाह, छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं, ये कलाम सुना दें। ठीक है जी, कहाँ मदीने की गलियाँ, ये कलाम सुनना है। आ मेडा ढूला करा बेठी जारी, उसैद रज़ा तारी हैं इस्लामाबाद से। ठीक है जी, हमें अब्दुल हबीब भाई का ये कलाम सुना दें, मैनू शौक मदीने जावन दा। ठीक है जी, आज का मौजू बहुत अच्छा है, जज़ाकल्लाह। और हसन भाई और अज़ीम भाई को की पढ़ी हुई स्टूडियो मनकबत ख्वाजा गरीब नवाज़ के हवाले से जो है वो सुना दें। ठीक है, अच्छा जी, कलाम सुनना है कौन सा, मुझ ख़ताकार सा इंसान मदीने में रहे, वाह, बड़ी ज़बरदस्त फरमाइश है आपकी, अल्लाह बरकत दे। मेरा नाम अहमद है। ठीक है जी, और अहमद हशाम या अहमद हाशिम, और नात कौन सी सुननी है। ठीक है जी, किसी कलाम की फरमाइश है जो मेरे लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ग़ुलाम कादिर साहब हैं, और इनका कहना ये है कि कलाम सुनना है, प्रोग्राम इनको बहुत अच्छा लगता है, जज़ाकल्लाहु खैरा। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। ठीक है, सच्ची बात बताते ये हैं, इस कलाम की फरमाइश है। और ज़ुबैर भाई को बुलाने का कहा जा रहा है। ठीक है, ज़ुबैर भाई से इंशाअल्लाह रब्ता करके अर्ज़ कर दिया जाता है। और वकार भाई कलाम सुनाए, ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, आज सिख मित्रा, ये कलाम सुना दीजिए। और अमीर अहले सुन्नत की मनकबत की फरमाइश है। ठीक है जी, प्यारे वकार भाई आपसे रिक्वेस्ट है, कलाम सुनाइए या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, ये मोहम्मद उवैस करनी है। ठीक है जी, अल्लाह बरकत दे। और नात खान इस्लाम भाई से गुजारिश है, कलाम सुनाए। ठीक है, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं। हमज़ा यासीन हैं, हमज़ा यासीन बोदला हैं उकाड़ा से, और आज का टॉपिक बहुत इन्फॉर्मेटिव है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हमज़ा भाई। अच्छा जी, गुजरावाला से मैसेज है, और कहा जा रहा है कि नात खान इस्लाम भाई से अर्ज़ कलाम सुना दें, मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। ठीक है जी, बीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियाँ खिली दिलों की हवा ये किधर की है, जज़ाकल्लाह। छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं। ठीक है जी, शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, सरगोदा से इस कलाम की फरमाइश है। कुछ कॉल्स मज़ीद ले लेते हैं, फिर बाकी मैसेजेस लेते हैं इंशाअल्लाह। मोहम्मद अतीक शाहिद भावलपुर से, मीरा वलियों के इमाम, मनकबत सुना दे। क्या बात है जनाब, अल्लाह करीम बरकत दे आपको मज़ीद। मैं शक्करगढ़ से बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है, सल्लल्लाहु कहते कहते सुनना चाहता हूँ, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको बरकत दे। मज़ीद कॉल दीजिएगा। अतीकुर रहमान रवात लंबाद से सर, मैं मदीने चला, ये कलाम सुनवा दे। सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब, अल्लाह करीम आपको ज़ौक़ वाली, अदब वाली हाज़री मदीना पाक की अता फरमाए, और हमें भी आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दयार में खैर से पहुँचना नसीब फरमाए। अच्छा जी, फिर के गली गली तबाह वहीद उमर साहब हैं सयाल शरीफ से, इनका यह मैसेज है। और खुले आँख सल्लल्लाहु कहते कहते मैं अर्ज़ है कि कलाम सुना दें, ए बयाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, हसनैन रज़ा तारी हैं सतियाना से। और बुला लो फिर मुझे ए शाह बहर उबर मदीने में, मुजफ्फरगढ़ से इस कलाम की फरमाइश है। अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह करीम बरकत दे। वाह क्या बात है, मदीने की ज़ुहैब तारी साहब हैं, इनकी फरमाइश है, एक नात सुना दें, कब गुनाहों से कनारा में करूँगा या रब। ठीक है जी, अल्लाह करीम रहमत फरमाए और हमें गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। हाजियों के बन रहे हैं काफ़िले फिर या नबी, वाह जी वाह, अल्लाह करीम हज करने वालों में हमें भी कबूल फरमाए। कुछ कॉल मज़ीद दीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह वकार भाई की तरफ बढ़ते हैं। अर्श हक है मसन्नते सिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। क्या बात है जनाब, मज़ीद।
مزمل تاریخ جاکور سے عرض کر رہا ہوں اور میرے ناک کرا دیں یہ والے کہ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. اگر یہ دھن یہ طلب نصیب ہو جائے نا کہ مجھے نیک بننا ہے تو یقین کریں کہ ہماری زندگی بہت اچھے ٹریک پر آ جائے گی. اللہ کریم ہمیں یہ طلب نصیب فرمائے اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ بھی سعادت نصیب فرمائے. وقار بھائی آپ کی طرف ہیں فرمائشیں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں, کچھ کلام سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں, مال و دولت کی مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں. ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا بن کے سرکار, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے
بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے، ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں، مر کر جیتے جو کے در پہ جاتے حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں، مدینہ چھوڑ کر زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، ہم مدینے سے اللہ کیوں وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقار بھائی بہت شکریہ، اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اور گفتگو چل رہی ہے عبادت کا ثواب عنوان ہے۔ آپ کی کالز بھی شامل کی گئیں، میسیجز بھی ہوئے اور فرمائشیں بھی پڑھی گئیں، بھی کچھ سوالات ہیں جو باقی ہیں، اور بہت ساری باتیں اس عنوان پر باقی ہیں۔ ایک اور بڑا زبردست عمل ہے، اور وہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا، اور اگر وہ محبت صحابہ سے ہو، وہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء سے، اولیاء سے، اہل بیت کرام سے ہو، تو پھر اس کا ثواب بڑا عظیم الشان ہے۔ کیا فرمائیں گے عدنان بھائی؟ اللہ کے ولیوں سے، نیک لوگوں سے محبت کا اجر و ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کا اجر، ثواب اور بدلہ ان کی رفاقت کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ بھی عبادت ہے؟ بالکل عبادت ہے جی، بالکل عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے، آپ دیکھیں یہ وہ عبادت ہے، ہر یعنی مختلف عبادات کے مختلف اجر اور ثواب ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مثال کے طور پر بعض نیکیاں وہ ہیں، ہر نیکی مسلمان کے لیے تقریباً وہ ہے جس پر اللہ کریم 10 اجر تو عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی جب بندہ کرتا ہے تو نص ہے قرآن مجید کی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تو 10 نیکیاں تو پکی پکی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ نیکیوں کے علاوہ جو یعنی اصل نیکیاں جب بندہ کرتا ہے، اللہ کریم اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس کا جو انجام ہے، جو اس کا ترتب ہے، رب کی رضا تو ہے ہی ہے، اور یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر ساتھ میں بدلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ جو اپنی رضا، اپنی نعمتوں کا جو گھر ہے، اس میں اللہ کریم جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، بادشاہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے تو کچھ انعام دیتا ہے، یہ لو، یہ رکھو،
اللہ راضی ہوگا تو ایک تو یہ مجدہ مل گیا کہ اللہ راضی ہوا. ہاں جی. اللہ نے راضی ہو کر جو جگہ عطا فرمانی ہے اور جو درجہ جو فضیلت عطا فرمانی ہے, جو انعام و اکرام دینا ہے, وہ جدا گانا ہے. وہ جنت کی صورت میں ہے, اور جنت میں دیکھیں اس کے مختلف درجات ہیں. ان اللہ والوں سے محبت کا جو اجر ہے, ثواب ہے, وہ یہ ہے کہ وہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کی نزدیکی قرب عطا کر دیا جاتا ہے. بلکہ ان میں سے بعض کی محبت وہ ہے جیسے جہنم سے چھٹکارا تو ہے ہی ہے, اور جنت کی نوید اور بشارت بھی ہے, اور یقیناً یہ اللہ کی رضا والے کام پر ہی ہوتی ہے. تو ہم اپنی محبتوں کا معیار دیکھ لیں, یعنی بعض عبادات پر بندے کو جو ہے نا وہ مختلف طرح کا اجر اور ثواب اور اس کا انجام کار وہ دیا جا رہا ہے. یہ صحابہ و اہل بیت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت وہ ہے جس کی صورت میں یہ جس سے محبت کر رہا ہے ان کا دامن, ان کی رفاقت ان کے قدموں میں جگہ پا رہا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام کا مطلب بتاتے ہوئے بھی ارشاد فرمایا نا کہ ان کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے, اور فاطمہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور جو اس سے محبت کرے اسے جہنم سے آزاد فرما دیا. تو یہ اہل بیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کا انعام ہے. اگر اس محبت سے بندہ اپنے دل کو آباد رکھے گا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جا کر آباد ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں یہ توفیق خیر عطا فرمائے اور ان نفوس قدسیہ کی محبت ہی ہمیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ایک اور سوال ہے اور وہ میں عاطف بھائی کی طرف بڑھانا چاہ رہا ہوں. روایت بھی عرض کر دوں یہاں, ان سے جہاں محبت کا ہے, نبی پاک علیہ السلام نے جناب علی المرضیٰ کے بارے میں فرمایا ذکر علی عبادہ. اللہ ارشاد فرمایا علی مرتضیٰ کو یاد کرنا, ان کا ذکر کرنا, یہ بھی عبادت ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کا, اور پھر مجالس خیر ارشاد فرمایا جب بھی ہوں تو ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرور ذکر کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرنا, ان کا ذکر کرنا, یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پانے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, بندہ عبادت بھی کرے اور پھر ان عبادت کا جو حقوق ہیں, جو ان کی ادائیگی کے درست احکامات ہیں, ان کی طرف بھی توجہ رہے. ایون کہ ہم نے دیکھا ہے اور کئی مرتبہ اس کا مشاہدہ ہوا, لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں لیکن ان کا دیکھا گیا تو جناب وضو ہی نہیں تھا, مطلب ہاتھ دھونا بھول ہی گئے تو میں بھول گیا, یا جس نے دھویا بھی اس نے وہ صحیح طرح نہیں دھو پایا. ایک عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد میں آنا جانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پوچھا جائے کہ جب غسل اگر انسان پر فرض ہو جائے تو پھر اس کے ادا کرنے کا, اسے اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایسا تو کہیں نہیں سنا ہم نے, ایسا تو کچھ نہیں پڑھا, بس وہ نہا لیے ہو گیا. اب کیا فرائض ہیں, اس کے کیا احکامات ہیں, جانتے ہی نہیں. جب بنیادی طور پر طہارت درست نہیں ہے تو پھر نماز اس کو کیا فائدہ دے گی, اور دیگر عبادات اس کو کس طرح سے فائدہ پہنچائیں گی. تو بہت ساری غلطیاں ہیں. بشر حافی آج بھی پیدا ہو رہے ہیں جناب, اور جنید بغدادی آج بھی پیدا ہو رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے جنید بغدادی کو ڈھونڈ لیا تھا نا اس دور میں, آج وہ لوگ کچھ اور ڈھونڈ رہے ہیں. ان کی اسکرولنگ کچھ اور ہو رہی ہے, ان کی نگاہ کا مرکز کچھ اور بنا ہوا ہے, لہٰذا انہیں نہیں مل رہا. دیکھ کر جن کو خدا کی یاد آ جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں, مگر ایسے بھی ہیں. دنیا نیکوں سے خالی نہیں ہوئی ہے, ابھی دنیا میں نیک لوگ باقی ہیں. ہماری طلب نیکیوں کی کتنی ہے اور ہم کتنا نیکوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کسی نے مثال دی کہ اگر دودھ ہمیں خالص نہیں مل رہا ہو تو ہم وہ ڈھونڈنے کے لیے 6 دکانیں چھوڑ کے 6 محلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, فلاں جگہ سے لائیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کہیں مسجد میں ایسا معاملہ ہو جائے اونچ نیچ کا, تو کہتے ہیں کہ نہیں, سارا دین ہی خراب ہو گیا ہے جناب والا, ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے. تو ہماری توجہ بھی کیا ہے اور ہمارا فوکس بھی کتنا ہے, اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. طارق بھائی بالکل شارٹلی ایک بات یہ ارشاد فرمائیے گا, لوگ عبادت کی طرف اپنے آپ کو اگر لانا چاہیں پروگرام دیکھنے کے بعد تو کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے بالکل جو آپ نے آخری بات کہی اسی کی طرف میں آؤں گا کہ نیک لوگ, اچھے لوگ اور نیکی کرنے والے لوگوں کی تلاش. یعنی اگر بندہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کی طرف آ جائیں, عبادت بجا لائیں, تو اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو عبادت کرنے والے ہیں, جو نیکی کرنے والے ہیں, ان سے وابستہ ہو جائیں, نیک لوگوں سے وابستہ ہو جائیں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے, آپ اس سے وابستہ ہو جائیں,
اس ماحول میں آ جائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو نیکی کا جذبہ بھی ملے گا، عبادت کا ذوق بھی ملے گا، شوق بھی ملے گا. جنید بغدادی، بشر حافی، وہ جو تصورات ہیں جو ان کی جو عالم تھے، جو حقیقتیں ہیں اور آج کے دور میں شاید جسے تصور سمجھتے ہیں، یعنی وہ جو حقیقتیں تھیں اس کا تصور جو ہے وہ دیکھنے کو انشاءاللہ آپ کو اس دینی ماحول کے اندر ملے گا انشاءاللہ. بہت پیاری بات کی آپ نے، جزاک اللہ خیر. اللہ کریم برکتیں دے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگا جو رب العالمین جل وعلا کے حضور معافی کے خواستگار ہیں. مالک کریم ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ و سلام. اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، میں بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر، رات دن رحمت برستی ہے جہاں میں جھوم کر، رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر، ان طواف کعبہ کی رنگی بہاروں کو سلام، غسل کعبہ کا بھی منظر اس قدر پرکیف ہے، جھوم کر کہتا ہے عطار ان نظاروں کو سلام، میں بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے